وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین مجلس، آج اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ایک حساس مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ امت مسلمہ جن کٹھن پرآشوب اور صبر آزما حالات کے بھور میں گھری ہے، اس کی نظیر حالیہ تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ چاروں طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ شام کی تباہ بستیاں، عراق کے کھنڈرات بنتے شہر، برما میں مسلمانوں کی دل دہلا دینے والی آہو بکا، اور ہمارے قبلِ اول فلسطین کی وہ لہو لہان سرزمین جہاں معصوم بچوں کے بہتے خون اور ماؤں کی چیخوں نے آسمان کا سینہ چیر دیا ہے۔ یہ سب محض اخبار کی سرخیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے وجود کے وہ حصے ہیں جو کٹ رہے ہیں، اور اب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ باطل کی یہ بھڑکتی ہوئی آگ دیگر اسلامی خطوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں صرف سرحدوں کے پار ہی نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے گھر اور اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑانی ہے۔ اپنے پیارے وطن عزیز ہندوستان کے حالات بھی اب کسی باشعور انسان سے پوشیدہ نہیں رہے۔ ہم ایک ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں جہاں مسند اقتدار پر ایسے نظریات حاوی ہو چکے ہیں کہ جن کی پوری سیاسی اور سماجی تاریخ ہی اسلام دشمنی سے عبارت ہے۔ آج قدم قدم پر ہمارے لیے، ہماری مساجد کے لیے، ہمارے مدارس کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نئی آزمائشیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ محض کوئی وقتی یا سیاسی کشمکش نہیں ہے، بلکہ ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہماری شریعت اور ہمارے وجود پر ایک منظم حملہ ہے۔ کبھی ہماری عبادت گاہوں پر دعوے کیے جاتے ہیں تو کبھی ہماری شریعت اور پرسنل لا کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ہماری ماؤں بہنوں کے لباس اور شعائر اسلام کو متنازع بنایا جاتا ہے، تو کبھی ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے پیچھے صرف ایک ہی مذموم مقصد کار فرما ہے: مسلمانوں کے دلوں میں بے بسی اور خوف کا ایسا بیج بو دینا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ وہ ڈر اور ہراس کا ایک ایسا گھٹن زدہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں تھک ہار کر مسلمان اپنی غیرت، اپنے اسلامی تشخص اور اپنے دین سے دستبردار ہو جائے۔ آج حالات کی سنگینی کو دیکھ کر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام چھوٹی بڑی باطل طاقتیں اسلام کے وجود کو مٹانے اور مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو چکی ہے۔ ان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، میڈیا ہے اور حکومتیں ہیں۔ ان کے ان ظاہری وسائل اور سازشوں کو دیکھ کر بسا اوقات ایک عام مسلمان سہم جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہم اس طوفان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یاد رکھیے، بحیثیت مسلمان ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باطل جب بھی پوری طاقت اور کر و فر کے ساتھ اٹھا، اس نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھا، لیکن اللہ رب العزت کی بے پایہ طاقت اور جلال کے سامنے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوا۔ آئیے ذرا تاریخ کی اوراق پلٹ کر دیکھیں، کیا آج ظالموں کی طاقت، ان کی دولت اور ان کا رعب و دبدبہ فرعون سے زیادہ ہے؟ فرعون جس نے اپنی فوجی طاقت اور جاہ و جلال کے نشے میں اندھا ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا اور ہر طرح کا ظلم روا رکھا۔ اس کے ساتھ حامان جیسا شاطر اور وزیر تھا جو اس کے تکبر کو مزید ہوائیں دیتا تھا، لیکن جب اللہ کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آئی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو جس کی روانی پر فرعون کو غرور تھا، اس کی ہلاکت کا سامان بنا دیا۔
فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا گیا اور اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے فرعونوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ذرا نمرود کو یاد کیجئے، جس کی حکومت کا رعب چار دانگ عالم میں تھا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حق کی آواز بلند کرنے کی پاداش میں دہتی ہوئی آگ میں ڈالا تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ آج حق جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ باطل خوشیاں منا رہا تھا، لیکن اس کائنات کے سچے خالق نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام جلانا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ گلزار بن گئی۔ اور نمرود کی طاقت کا انجام کیا ہوا؟ ایک معمولی سے لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی خدائی کے دعوے کو خاک میں ملا دیا۔ شداد کو یاد کیجئے، جس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں دنیا میں اپنی جنت بنائی، سونے چاندی کی اینٹیں لگوائیں اور تکبر کی انتہا کر دی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسے اپنی بنائی ہوئی اس جنت میں ایک قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا اور موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ عزیز ساتھیو، یہ شداد، نمرود، فرعون اور حامان محض پرانے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے واضح پیغامات ہیں۔ آج کے دور میں جو طاقتیں، جو حکومتیں اور جو اسلام دشمن عناصر اپنے اقتدار، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے میڈیا اور اپنے وسائل کے زعم میں مسلمانوں کو مٹانے اور دبانے کی خواب دیکھ رہے ہیں، ان کی حیثیت اللہ کی قدرت کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے جبر، ہتھ کنڈوں اور نت نئی قانون سازیوں سے اسلام کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 8 میں ان کی اس خام خیالی کا جواب دیتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اسلام کسی حکومت یا مادی طاقت کے سہارے پروان نہیں چڑھا کہ یہ حکومتیں اسے ختم کر سکیں۔ اسلام تو دلوں کی دھڑکن ہے، یہ اللہ کا سچا دین ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ آج کے ظالم اور جابر بھی کل کی تاریخ کا حصہ بن کر عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے، ان کا نام لیوا بھی نہیں ملے گا، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج جب ہم عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں جن کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، تباہ کن اسلحہ اور عالمی معیشت و میڈیا کا مکمل کنٹرول ہے، وہ سب کی سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک مٹھی ہو کر صف آرا ہو چکی ہیں، چاہے وہ مغرب کی نام نہاد سپر پاورز ہوں جو اپنے مفادات اور توسیع پسندانہ عزائم کے لیے اسلامی ممالک کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہیں، یا وہ عالمی ادارے ہوں جو فلسطین، شام اور دیگر خطوں میں بسنے والے مسلمانوں کے خون پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ عالمی استعمار اور طاغوتی طاقتیں دن رات اسی سازش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح کرۂ ارض سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو عالمی سطح پر بے بس کر دیا جائے۔ اور اسی عالمی پس منظر میں جب ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کے حالات پر غور کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی طاغوتی ذہنیت پوری شدت کے ساتھ کار فرما نظر آتی ہے۔ وہ طاقتیں جو آج یہاں مسند اقتدار پر وراجمان ہیں، وہ اپنی عددی اکثریت اور ریاستی طاقت کے زعم اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ خام خیال دل میں پالے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے جبر، امتیازی ہتھ کنڈوں اور خوف کے بل بوتے پر وہ مسلمانوں کو دبا دیں گے اور ان کا صدہا سال پرانا اسلامی تشخص چھین لیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اور یاد رکھیے
کہ چاہے وہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ہوں یا ہمارے ملک کے غرور میں ڈوبے ظالم، ان سب کی طاقت اور ان کا اقتدار پانی کے بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تخت و تاج، یہ اقتدار کے ایوان، یہ اسلحے کے ڈھیر سب عارضی اور مٹنے والی چیزیں ہیں۔ اصل بادشاہی، حقیقی غلبہ اور دائمی حکمرانی صرف اور صرف احکم الحاکمین اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ کیا آج کی یہ عالمی اور مقامی طاقتیں ان پچھلی قوموں سے زیادہ طاقتور ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے چشم زدن میں نیست و نابود کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ ان کٹھن اور صبر آزما حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان عالمی اور مقامی طاقتوں کے بظاہر نظر آنے والے روب و دبدبے اور ظلم سے مرعوب ہو جائیں؟ کیا ہم ان کے جبر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور مایوسی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب کر اپنا مستقبل تاریک سمجھ لیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، ایک سچے مسلمان کے لیے مایوسی کفر ہے۔ مسلمان وہ کلمہ گو ہے جو ظلم کی چکی میں پس تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، لیکن حالات کے جبر سے کبھی شکست تسلیم نہیں کرتا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی چاروں طرف اندھیرا چھایا، اسلام کی کرن وہیں سے پھوٹی۔ یہ وقت دلوں میں خوف بٹھانے، سہم جانے یا حالات کا رونا رونے کا نہیں ہے۔ یہ وقت اپنے رب کی ذات پر کامل یقین رکھنے کا، اپنے ایمان کو چٹان کی طرح مضبوط کرنے کا اور باطل کے اس طوفان کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن جانے کا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم کی رسی دراز ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی گرفت سے باہر بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب حالات اس قدر سنگین ہوں اور باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو تو محض جذبات اور زبانی دعوے کافی نہیں ہوتے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو عملی طور پر خود کو اس کا اہل ثابت کرتے ہیں۔ آج کے اس پرآشوب دور میں ہماری سب سے بڑی طاقت کوئی مادی ہتھیار نہیں، بلکہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل اور ہماری صفوں کا اتحاد ہے۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمت ہار دیں، خوف کے سائے میں جینا سیکھ لیں اور اپنے دین کی بنیادوں کو چھوڑ دیں، لیکن ہمیں اس باطل کو اپنے عمل سے شکست دینی ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند بنیادی باتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ نمبر 1، مساجد کی آبادی اور رب سے تعلق۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارا اللہ سے دور ہونا ہے۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اپنی مساجد کو آباد کیجیے۔ جو قوم فجر کی نماز میں مساجد کو اسی طرح بھر دے جیسے جمعہ کے دن، تو دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے سجدوں میں گریہ و زاری پیدا کریں، کیونکہ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتی۔ نمبر 2، امت کا اتحاد اور یکجہتی۔ باطل طاقتیں ہمیں مسلک، برادری اور زبان اور علاقے کے نام پر تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیے، ان ظالموں کے نزدیک ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں اور وہ ہمیں اسی نام سے نشانہ بناتے ہیں، تو پھر ہم آپس میں کیوں منقسم ہیں؟ آج وقت کی سب سے بڑی پکار یہ ہے کہ ہم اپنے فروعی اور مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک جسد واحد یعنی ایک جسم بن جائیں۔ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، باطل اسی طرح ہمیں بکھرا کر مارتا رہے گا۔ نمبر 3، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن اخلاق۔ مکی دور کی ان تکالیف اور آزمائشوں کو یاد کیجیے جب صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ صبر، استقامت اور اعلیٰ اخلاق۔ آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق سے اسلام کی سچی تصویر پیش کریں۔ ظالم ہمیں مشتعل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں دہشت گرد یا شدت پسند ثابت کر سکے، لیکن ہمیں اپنے ہوش، تدبر اور حکمت سے ان کی ہر سازش کو ناکام بنانا ہے۔ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار باطل کے منہ پر سب سے بڑا تماچا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، نوجوان نسل کی تربیت اور تعلیم۔ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں اور نوجوانوں کو دین اور دنیا دونوں کے علم سے آراستہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے،
انہیں سمجھائیں کہ وہ کس عظیم الشان امت کا حصہ ہیں۔ جو قومیں اپنا تشخص اور اپنی تاریخ بھول جایا کرتی ہے وہ مٹ جایا کرتی ہیں، انہیں جدید تعلیم بھی دلوائیں اور ان کے سینوں کو قرآن کی روشنی سے بھی منور کریں تاکہ وہ کل حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ میرے عزیزو، یہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل، کالی اور بھیانک کیوں نہ ہو، فجر کی روشنی بہرحال نمودار ہو کر رہتی ہے۔ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹے رہیں گے۔ نہ ہم مرعوب ہوں گے، نہ ہم مایوس ہوں گے، اور نہ ہی ہم باطل کے سامنے سر جھکائیں گے۔ انشاءاللہ کفر مٹنے کے لیے ہے اور اسلام باقی رہنے کے لیے۔ وہ وقت دور نہیں جب آج کے فرعون، نمرود اور شداد بھی تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہوں گے اور اسلام کا پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہراتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر کامل یقین نصیب فرمائے اور ہمارا جینا اور مرنا ایمان و اسلام پر ہی مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔